آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم عرفان۔ پہلے اس وقت کی اہم خبریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی ٹوکیو میں کوآڈ رہنماؤں کی سربراہ میٹنگ میں شرکت کے لیے آج رات جاپان روانہ ہو رہے ہیں۔ سرکار کی جانب سے ایکسائز ڈیوٹی کم کیے جانے کے بعد پیٹرول کی قیمت $9.5 جبکہ ڈیزل کی $7 فی لیٹر کم ہو گئی ہے۔ پردھان منتری اجولا یوجنا سے مستفید ہونے والے 9 کروڑ سے زیادہ افراد کو ایک سال میں 12 LPG سلنڈروں تک $200 فی سلنڈر سبسڈی فراہم کی جائے گی۔ آزادی کے امرت مہوتسو کے تحت راجا رام موہن رائے کی 250ویں جینتی کی سال بھر چلنے والی تقریبات آج شروع ہو رہی ہیں۔ کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل سوئٹزرلینڈ کے ڈاووس میں آج شروع ہونے والی عالمی اقتصادی فورم کی سالانہ میٹنگ میں بھارتی وفد کی سربراہی کر رہے ہیں، اور آسٹریلیا میں لیبر پارٹی کے نئے منتخب لیڈر اینتھنی ایلبنیز کو کل وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف دلایا جائے گا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی ٹوکیو میں کوآڈ رہنماؤں کی سربراہ میٹنگ میں شرکت کے لیے آج رات جاپان روانہ ہو رہے ہیں۔ وہ جاپان کے وزیر اعظم فومیو کشیدا کی دعوت پر جاپان کا 2 دن کا دورہ کر رہے ہیں۔ خارجہ سیکریٹری ونے موہن کواترن نے نئی دلی میں نامہ نگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ جناب مودی کوآڈ سربراہ میٹنگ میں شرکت کرنے کے ساتھ ساتھ امریکی صدر جو بائیڈن، آسٹریلیا کے نئے وزیر اعظم اینتھنی ایلبنیز اور جاپان کے وزیر اعظم فومیو کشیدا کے ساتھ 2 طرفہ بات چیت بھی کریں گے۔ جناب مودی ٹوکیو میں جاپان کی کاروباری برادری اور بھارتی برادری کے لوگوں سے بھی گفتگو کریں گے۔ خارجہ سیکریٹری نے کہا کہ پہلی سربراہ میٹنگ کے بعد سے کوآڈ مثبت اور تعمیری ایجنڈے کو نافذ کرنے کے لیے کام کرتا رہا ہے، اور بھارت بحر الکاہل خطے میں امن، خوشحالی اور استحکام کے قیام پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ مرکزی سرکار نے پیٹرول پر مرکزی ایکسائز ڈیوٹی $8 فی لیٹر جبکہ ڈیزل پر $6 فی لیٹر کم کر دی ہے۔ اس اقدام سے پیٹرول کی قیمت $9.5 فی لیٹر کم ہو جائے گی جبکہ ڈیزل کی قیمت میں $7 فی لیٹر کی گراوٹ آئے گی۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے ٹوئٹر پر مختلف پیغامات میں یہ اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے سرکار کے لیے تقریباً 1 لاکھ کروڑ روپے سالانہ کے ریونیو مضمرات سامنے آئیں گے۔ محترمہ سیتا رمن نے یہ اعلان بھی کیا کہ اس سال سرکار پردھان منتری اجولا یوجنا سے فائدہ حاصل کرنے والے 9 کروڑ سے زیادہ متعلقہ افراد کو 12 LPG سلنڈروں تک $200 فی سلنڈر سبسڈی فراہم کرے گی۔ اس سے لگ بھگ 6100 کروڑ روپے سالانہ کا مالی بار پڑے گا۔ سرکار پلاسٹک اشیاء کے لیے خام مال اور دیگر متعلقہ سامان پر کسٹمز ڈیوٹی بھی کم کر رہی ہے، جہاں ملک کا درآمد پر انحصار بہت زیادہ ہے۔ اس سے پلاسٹک کے سامان اور اشیاء کی قیمتیں کم ہو سکیں گی۔ اسی طرح لوہے اور اسٹیل کے خام مال پر بھی کسٹمز ڈیوٹی معقول بنائی جا رہی ہے تاکہ ان کی قیمتیں کم ہو سکیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ مالی اقدامات اور خاص طور پر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم کرنے سے متعلق اہم قدم سے مختلف شعبوں پر مثبت اثر پڑے گا۔ جناب مودی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ اس سے عوام کو راحت ملے گی اور گزر بسر میں اور سہولت ہو سکے گی۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ چیلنج والے عالمی حالات کے باوجود وزیر اعظم نریندر مودی کی سربراہی میں مرکزی سرکار نے عام آدمی کو بڑی راحت پہنچائی ہے۔ بی جے پی صدر جے پی نڈا نے پیٹرول اور ڈیزل پر ایکسائز ڈیوٹی کم کرنے کے سرکار کے فیصلے کو سراہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے عام آدمی کی بہبود کے تئیں وزیر اعظم کے عہد کا اظہار ہوتا ہے۔
ثقافت کی مرکزی وزارت آزادی کے امرت مہوتسو کے تحت راجہ رام موہن رائے کی 250ویں جینتی کی تقریبات آج سے منا رہی ہے، جو 1 سال تک جاری رہیں گی۔ اس سلسلے میں افتتاحی تقریب کولکاتہ کے سالٹ لیک اور سائنس سٹی آڈیٹوریم میں راجہ رام موہن رائے لائبریری فاؤنڈیشن میں ہو رہی ہے۔ اس میں مرکزی وزیر جی کشن ریڈی اور مغربی بنگال کے گورنر جگدیپ دھنکڑ شرکت کر رہے ہیں۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اتر پردیش کے سدھارتھ نگر ضلع میں آج ایک سڑک حادثے میں کم از کم 8 افراد کی موت ہو گئی۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک جیپ ایک کھڑے ہوئے ٹرک سے جا ٹکرائی۔ اس جیپ میں 11 افراد سوار تھے۔ یہ لوگ ایک شادی کی تقریب سے واپس آ رہے تھے۔ 3 افراد شدید طور پر زخمی ہوئے ہیں۔ ادھر وزیر اعظم نریندر مودی نے اس حادثے میں لوگوں کی جان ضائع ہونے پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ جناب مودی نے وزیر اعظم کے قومی امدادی فنڈ سے مرنے والوں کے لواحقین کے لیے 2 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کیا ہے، جبکہ زخمیوں کو 50 ہزار روپے دیے جائیں گے۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اس حادثے پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ افسروں سے کہا ہے کہ وہ زخمیوں کی ہر ممکن مدد کریں۔ مقامی ایم پی اور بی جے پی کے لیڈر جگدمبکا پال نے بھی اس حادثے پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ عالمی اقتصادی فورم کی سالانہ میٹنگ آج سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈاووس میں شروع ہو رہی ہے۔ کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل اس 5 روزہ میٹنگ میں بھارتی وفد کی سربراہی کر رہے ہیں۔ اس وفد میں صحت اور خاندانی بہبود کے وزیر منسکھ مانڈویا، پیٹرولیم اور قدرتی گیس محکمے کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری اور 6 ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ نیز سرکردہ وزیر بھی شامل ہیں۔ ان 6 ریاستوں میں مدھیہ پردیش، تمل ناڈو، آندھرا پردیش، مہاراشٹر، کرناٹک اور تلنگانہ شامل ہیں۔ کئی صنعتی رہنما بھی عالمی اقتصادی فورم کے تبادلہ خیال میں شرکت کریں گے۔ اگلے سال بھارت کی جانب سے G20 کی صدارت سنبھالنے کے تناظر میں یہ میٹنگ اور بھی اہمیت کی حامل ہے۔ آسٹریلیا میں لیبر پارٹی کے نئے منتخبہ رہنما اینتھنی ایلبانیز کو کل وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف دلایا جائے گا۔ سبکدوش ہونے والے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے شکست تسلیم کر لی ہے اور آسٹریلیا کے عوام کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ابھی یہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ 151 ارکان پر مشتمل پارلیمنٹ کے ایوان زیریں میں اکثریت حاصل کرنے کے لیے لیبر پارٹی کو 76 سیٹیں مل سکیں گی یا نہیں۔ وہاں ووٹوں کی گنتی کا عمل ابھی جاری ہے۔ پورے ملک میں ٹیکے لگانے کی مہم کے تحت اب تک کووڈ سے بچاؤ کے 192 کروڑ 28 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے میں 14 لاکھ 37 ہزار سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ اسی عرصے میں کووڈ کے 2226 نئے معاملات بھی سامنے آئے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کھلاڑیوں کا یہ انداز فکر بھارت کی نئی طاقت بن گیا ہے کہ ہاں ہم کر سکتے ہیں۔ جناب مودی نے تھامس کپ اور اوبیر کپ کے بیڈمنٹن کھلاڑیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ اور آخر میں کچھ اہم خبریں ایک بار پھر سن لیجئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی ٹوکیو میں کوآڈ رہنماؤں کی سربراہ میٹنگ میں شرکت کے لیے آج رات جاپان روانہ ہو رہے ہیں۔ سرکار کی جانب سے ایکسائز ڈیوٹی کم کیے جانے کے بعد پیٹرول کی قیمت 9.5 روپے جبکہ ڈیزل کی 7 روپے فی لیٹر کم ہو گئی ہے۔ پردھان منتری اجولا یوجنا سے مستفید ہونے والے 9 کروڑ سے زیادہ افراد کو ایک سال میں 12 LPG سلنڈروں تک 200 روپے فی سلنڈر سبسڈی فراہم کی جائے گی۔ آزادی کے امرت مہوتسو کے تحت راجہ رام موہن رائے کی 250ویں جینتی کی سال بھر چلنے والی تقریبات آج شروع ہو رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔